سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام وہ ایک عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کی بدولت میرے مالک، میرے کریم، میرے عظیم رب نے، پاک منزہ مبرہ معلیٰ رب نے ایسی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کے افکار قرآن و سنت سے معمور، زندہ جاوید افکار، متاثر کن کردار، دل کی کیفیت بدل دینے والی تصانیف اور تالیفات اور اشعار نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم شخصیت جن کی تعریف توصیف صدیوں پر محیط ہے، جن کی عظمت اور شان اور رفعت مسلم ہے، وہ شخصیت حضرت وارث علوم نبوت اور فرد خانوادہ اہل نبوت، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے علمی خزانے اور چرچے مکہ مکرمہ کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی موجود تھے، اور آپ کی عظیم ہستی کا شجرہ نسب اور مقام یہاں سے اندازہ فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق کا جو شجرہ نسب ہے، آپ بیٹے ہیں محمد باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق خانوادہ نبوت، وارث علوم نبوت، باب مدینۃ العلم کے چشم و چراغ ہے۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ان کے بارے میں، اس آیہ مبارکہ کے بارے میں جب حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہم اہل بیت اطہار کے لیے ہے، ہم ہیں وہ رسی جو تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت امام جعفر صادق انتہائی مضبوط کردار کے اور نڈر ترین شخصیات میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ منصور جو انتہائی جابر و ظالم تاریخ میں بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے بندہ ہر ایک کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، مکھی کے ساتھ کیا جنگ کرے؟ منصور کے ناک پہ ایک مکھی آ کے بیٹھی، اس نے ایسے اڑایا، وہ پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا، پھر آ کے بیٹھ گئی، تنگ آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کے پاس موجود تھے، اس نے پوچھا کہ ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کی کنیت، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ظالم اور جابر بادشاہوں کو اللہ ذلیل کرے اس مکھی کے ذریعے۔ اب کون سا چلائیں گے ہتھیار اس مکھی کے خلاف؟ بندوق، تیر، کمان، ایٹم بم، کیا چلائیں گے؟ ہے اتنی سی مکھی لیکن نچا کے رکھ دیتی۔ حضرت امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اس وقت کے مناسب سے اپنے والد ماجد کے علمی، ثقافتی اور تربیتی تحریک کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا اور عقلی اور نقلی علوم کے مختلف شعبوں میں شاگردوں کی تربیت کی۔ حضرت جن کے آبا انا مدینۃ العلم و علی بابھا ہوں، حضرت وہ کیسے نہ رہنمائی کرتے۔ حکیم کا بیٹا حکمت پڑھے یا نہ پڑھے آدھا حکیم ہوتا ہے، عالم کا بیٹا عالم بنے نہ بنے وہ مسائل سن سن کے آدھا عالم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت پھر یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نہ پڑھیں، ہمارے بچے باغی ہو سکتے ہیں؟ وہ بچے باغی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک نئی شان لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بات کریں حضرت امام حسن کی، ان کی کیا بات، امام حسین کی، ان کی اس سے بڑی بات ہے، امام محسن سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کے خانوادے کے ایک ایک فرد کو دیکھیں سبحان اللہ ہے جی، کوئی کم کوئی نہیں کسی سے، ہر ایک اپنی شان کا مالک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سنہ ولادت کے بارے میں آپ کی دو روایات ملتی ہیں، ایک 80 ہجری ایک 83 ہجری، اور آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کو میرے مالک نے فقہ میں، حدیث میں، علوم قرآن میں، علم الافلاق میں، علم الکلام میں، علم الادب میں، فلسفے میں، طب میں، کیمیا میں اللہ نے بے شمار کمال عطا فرمائے تھے۔ حضرت باپ کون ہے، بڑے کون ہیں، تو اولاد بھی پھر ویسی ہوگی نا جی، اچھوں کی اولاد اچھی ہے، بروں کی اولاد بری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا نام تو جعفر ہے، لیکن آپ مشہور ہیں الصادق کے لقب سے، جعفر صادق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رہتی دنیا تک امت کے اوپر جو صدیق اکبر کے احسانات ہیں قیامت تک کوئی ماں کا لال نہیں اتار سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق، آپ کی والدہ محترمہ کون ہیں؟ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے ام فروہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ ام فروہ۔ اور یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر الصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی پوتری ہیں، ہاں جی، اور صدیق اکبر کی پوتی اور علی کا بیٹا، ہاں جی، ماں صدیقی باپ علوی۔ اب صدیق اکبر کو جو گالی دیتا ہے وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ وہ امام جعفر صادق کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ ان کے خاندان کو گالی دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ اپنے تو اس حیثیت سے صدیق اکبر ان کے بنے نانا، صدیق اکبر بنے نانا جی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بنے جی دادا جی۔ جو نانے کو گالیاں نکالے بندے دا پتر او بھی نہیں، جیڑا دادے نو گالی کڈے بندے دا پتر او بھی نہیں، دو ہی بندے دے پتر نہیں۔ وہی اپنے نانے نو گالی کر دے، بڑوں کو گالی نکالتے ہو۔ مشرک ہوں، کافر ہوں، بے ایمان ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایمان والے، تقوی کے پہاڑ، پرہیزگاری کے پہاڑ۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت ام فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، وہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری اماں جی ہیں امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام علی مقام کے، امام علی مقام بیٹے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے۔ حضرت جیڑا ادھر برا کہے ادھر گالی کڈے بندے دا پتر او بھی نہیں، جیڑا ادھر گالی کڈے بندے دا پتر او بھی نہیں، دوویں انسان دے بچے نہیں۔ نہ نانکے نو برا کیا جاندہ ہے تے نہ دادکے نو برا کیا جاندہ ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو دونوں کی تعریف اور عظمت کی جاتی ہے۔ لوگوں کو ان کے رشتوں کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں جناب، اس لیے امام جعفر صادق کو الصادق کہا جاتا ہے۔ ان کی نسبت صدیق اکبر سے مل رہی ہے، اور صدیق کو صدیق کہنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، میرا خدا ہے۔
اللہ نے صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے، اسی کی نسبت سے یہ صادق کہلا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کو ابو سعد عبد الکریم سمعانی ایک اور بیان کرتے ہیں کہ آپ سیدنا امام محمد باقر، امام جعفر صادق گفتار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے صادق ہونے میں سیدنا صدیق اکبر کے بالکل مشابہ تھے۔ اچھا جی، آپ سیدنا امام محمد کے فرزند ارجمن اور آپ کے علوم و معارف کے وارث و امین اور سجادہ نشیں تھے، اسی لیے بھی آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جن کا سلسلہ نسب اتنی دو عظیم ہستیوں تک پہنچے، امت میں صدیق جیسا کوئی نہیں، امت میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں، کوئی ہے دوسرا تو لا کے دکھاؤ جس کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس کی حیثیت سے بڑھ کے چکایا ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ امت کے اندر ایک صرف امتی کا احسان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا نام عبداللہ المعروف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لے کے آؤ کوئی ایسا ماں کا لال، رب کعبہ کی قسم ہے ایسی یاری رہتی دنیا تک ہمیں اس کا کوئی اور ثانی نہیں ملتا۔ بچپن حضور کے ساتھ، جوانی حضور کے ساتھ، نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ، نبوت کے بعد حضور کے ساتھ، مکے میں حضور کے ساتھ، مدینے میں حضور کے ساتھ، بدر میں حضور کے ساتھ، خندق میں حضور کے ساتھ، حنین میں حضور کے ساتھ، احد میں حضور کے ساتھ، ہجرت میں حضور کے ساتھ، خلافت میں حضور کی نبوت کے فوراً بعد آپ نے خود اپنے مصلح امامت پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا، تو مصلح امامت میں حضور کے ساتھ، اور ایک مقام تو ایسا آ گیا نماز ایک ہے امام دو ہیں، ایک امام الانبیاء ہے دوسرا صدیق اکبر ہیں، تو نماز میں بھی حضور کے ساتھ۔ آج ایمان سے بتانا مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کیجئے مزار میں حضور کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی آپ بات کرتے تھے آپ فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ حضور اکثر گفتگو میں اس طرح ارشاد فرماتے، اور آقا جی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب پوری انسانیت کو اٹھایا جائے گا، اس طرف میرا صدیق ہوگا، اس طرف میرا عمر ہوگا، اس طرح ہم تینوں یار جا رہے ہوں گے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں محشر میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ، حجرہ انور میں بھی حضور کے ساتھ، محشر میں بھی حضور کے ساتھ، اور دونوں یار آقا جی فرماتے ہیں ہم جنت میں بھی اسی طرح جائیں گے اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ۔ ایسی یاری کون نبھاتا ہے؟ ایسی یاری کون نبھاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یاری، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ حضرت ایمان سے بتاؤ پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان نانے ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا دادا ہو، تو بیٹا جعفر صادق تو پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، ماں باپ جتنے کردار کے صاف ستھرے ہوتے ہیں اولاد اتنی زیادہ عظمت والی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ام الخیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر کی اماں جان کتنی پاکیزہ کردار کی ماں تھی، کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا نہیں، اس کی آواز کو سنا نہیں، اس سے بات نہیں کی، ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، پیر کبھی نافرمانی کی طرف نہیں گئے، دن میں روزہ دار ہیں، رات کو شب بیدار ہیں۔ اتنی پاکیزہ کردار کی ماں، اور باپ ابو صالح ہے جس کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ ہے صرف ایک سیب لقطے کی خاطر ہاں جی وہ 12 سال اپنی زندگی کے وقف کر دے۔ اتنا پاکیزہ کردار کا بندہ رات کو شب بیداریاں کرے، دن کو روزے داری کرے، ساتھ اس کے پھر جناب اس کا ازالہ کرے۔ حضرت پھر ایمان سے بتاؤ بیٹا عبد القادر پیدا ہو یا نہ ہو؟
آج ہم عجیب رنگ پر ڈھنگ پر آج عجیب ہم راستے پہ چل پڑے ہیں. آج آ کے مدارس کے ائمہ کرام کو، مدرسین کو، ماں باپ یہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا بیٹا بات نہیں مانتا، ہمارا بیٹا شرارتیں کرتا ہے، ہمارا بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ہمارا بیٹا ضد کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا. اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کی بات ماننا شروع کر دے، تیری اولاد تیری بات ماننا شروع کر دے گی. تو کہے کہ میں جھوٹ بھی بولوں، میں فراڈ بھی کروں، میں دھوکہ بھی دوں، میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں دین بھی نہ سمجھوں، اور پھر میری اولاد میری تابع دار ہو. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان، ایسا نہیں ہوتا. چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. اچھے اعمال کرو گے بابو نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا، برے اعمال کرو گے کبھی نتیجہ اچھا نہیں آ سکتا. حضرت امام علی مقام امام حسن نے کیوں نہیں زندگی میں شرارتیں کی؟ امام حسین نے شرارتیں کیوں نہیں کی؟ امام محسن نے شرارتیں کیوں نہیں کی؟ خاتون جنت نے کیوں نہیں کی؟ ام کلثوم نے کیوں نہیں کی؟ زینب نے کیوں نہیں کی؟ رقیہ نے کیوں نہیں کی؟ میرے نبی کی ان تمام شہزادے شہزادیوں نے کیوں نہیں شرارتیں کی؟ وہ ماں باپ جو کردار والے تھے، ان کے ماں باپ کا کردار دیکھو نا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ خاشعہ، یہ تمام عظمتوں کی مالکہ، جگر گوشہ رسول، زوج بطول، اتنی عظمتیں، اتنا مقام کیوں پا گئیں؟ باپ محمد الرسول اللہ اماں خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اولاد اگر اچھی چاہیے تو اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا. قاری صاحب کو شکایت لگانے سے تمہاری اولاد ٹھیک نہیں ہوگی، قاری صاحب کو شکوے کرنے سے اولاد سیدھی نہیں ہوتی. اولاد کو سیدھا کرنا ہے، اپنا کردار سیدھا کرنا پڑے گا. جب تیری اولاد تجھے فرما بردار دیکھے گی، اپنے رب کا شب بیدار دیکھے گی، عبادت گزار دیکھے گی، سر جھکانے والا دیکھے گی، وہ خود بخود شرم کرے گی کہ میرے باپ کے کردار سے یہ بالکل مطابقت بات نہیں رکھتی. زیادہ تر مذہبی لوگوں کے بچے شریف کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا داروں کے شرارتی کیوں ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کی اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارا ابا کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے. میں اللہ سے ڈر کے بات کرتا ہوں. یہاں پر پچھلے جمعۃ المبارک میرے دونوں بیٹے کھڑے تھے اور ایک صوبے دار صاحب آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ. ان کو دیکھ کے کہنے لگے میرے دل کی تمنا ہے آپ کے ان دونوں بچوں کی طرح میرے بچوں کا کردار بھی ہو جائے. یہاں پر کھڑے ہو کر اس بندے نے جملے کہے. اب میں اسے کیا بتاؤں، ان کے کردار کے پیچھے ایک دن کی تربیت نہیں ہے. جس دن سے یہ پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کے آج تک ان کی تربیت جاری ہے، اس لیے یہ اس کردار کے مالک ہیں. ایک گھنٹے میں، ایک دن میں، ایک ہفتے میں شخصیت کو نہیں بدلا جاتا. شخصیتیں بدلتی ہیں بچپن سے، شخصیتیں بدلتی ہیں پہلے دن سے. تربیت کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے، قبر کی گود تک یہ تربیت چلتی ہے. جس زندگی کے لمحے میں مقام پر آ کر تربیت کو چھوڑ دیں حضرت بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھے بھلے چلتے چلائے کردار والے مالکوں کو ہم نے الٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور تربیت کرنے والا کوئی اگر اللہ والا مل جائے تو حضرت نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کی شان اپنی ہے. صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر جائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا کر جائے گی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، بے شمار محدثین آپ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام جعفر کے جو خلفاء اور شاگرد تھے ان میں نام ہے حضرت آپ کے جو ہے آپ صاحبزادے ہیں، حضرت امام آپ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، حضرت امام مالک یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، سفیان الثوری، ایسے اکابر امت کے اسماء گرامی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. استاد خود علم والا ہے، یہ کوئی کمال نہیں، ٹھیک ہے اس کا علم تھا اس نے لے لیا. استاد کی وہ تعلیم اس وقت
کمال اور عروج پر پہنچتی ہے جب وہ آگے ڈیلیور کر کے کوئی ایک قابل قدر اور قابل نفع شخصیت کو معاشرے میں پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر عام روٹین میں ایم اے پاس، بی اے پاس اساتذہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ بعض اداروں کے اندر ایم فل، پی ایچ ڈی لوگ بھی اداروں میں موجود ہیں۔ جو ہمارا زمانہ تھا اس وقت جو پہلی کلاس تھی، ایک چھوٹا سا قاعدہ ہوتا تھا، ایک طرف الف ب لکھی ہوتی تھی، ایک طرف اے بی سی لکھی ہوتی تھی، ہاتھ میں تختی ہوتی تھی، قلم دوات یا سلیٹی، یہ ہماری پوری کلاسیں تھی۔ چھٹی میں جا کے ہم نے انگلش پڑھنا شروع کی۔ آج کا بچہ پلے گروپ سے انگریزی سیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاد جو پرائمری کا ٹیچر ہوتا تھا وہ 10ویں پاس ہوتا تھا، جو میٹرک کا ٹیچر ہوتا تھا وہ 12ویں پاس ہوتا تھا۔ وہ 12ویں پاس شخص معاشرے کو بہترین کردار اور افعال کے افراد کو پروڈیوس کرتا تھا۔ میٹرک پاس بندہ معاشرے کو ایک اچھے کردار کا مالک، طالب علم مہیا کرتا تھا۔ آج کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم فل ڈاکٹر، آج کا ایم اے پاس بندہ جو آپ کے پلے گروپ پرائمری کے ٹیچروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ کیا معاشرے کو دے رہا ہے؟ یہ بتائیے، اس نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں، زمانہ گزر گیا پڑھاتے ہوئے۔ آج بچوں کے اندر جتنی بدتمیزی، بد اخلاقی آج بچوں کے اندر دیکھی جا رہی ہے، ہمارے دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج سے 40 سال پہلے کوئی بچہ استاد کے سامنے بولتا، حضرت ماں باپ اس کی کھال چھیل کے رکھ دیتے تھے۔ اور تیری ایسی جرت، تو استاد دے کے جواب دیتا، او فلانے او فلانے او فلانے، ایسے اس کی طبیعت ٹھیک کر کے رکھ دیتے۔ مجھے یاد ہے میری اماں جی جب استاد کے پاس چھوڑ کے آئیں، اماں جی نے کہا یہ چمڑی جناب یہ آپ کی ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں، چمڑی اتار دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہڈی نہ توڑنا تاکہ آتا جاتا رہے۔ اور ایک دفعہ میں نے استاد جی کی شکایت لگائی تے جڑی میری ماں نے مینوں کٹیا، مار کے میرے ہتھاں دے پورے اڑا کے رکھ چھڑے۔ تیری جرت کیوں ہوئی؟ تو استاد کی شکایت لائی۔ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اساتذہ کرام کو آ کے پھنٹی لگ رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر پھر ایسے ہی بے صبری اور یہی چیز سامنے آنی ہے۔ یہ کردار حضرت جی جب ہوگا ہمارا، مجھے یہ بتائیں تمہارے ایم فل پڑھنے کا کیا فائدہ، تمہارا پی ایچ ڈی کرنے کا؟ پہلے کی اس ہمارے زمانے میں نا پی ایچ ڈی بندہ، او تیری خیر ہو جائے، وہ کوئی نا ایک عجیب سی مخلوق ہم سمجھتے تھے، اس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہوئے 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 ہو بڑا بندہ۔ ہوں تو جناب ایٹ چکو تو پی ایچ ڈی نکل آتا ہے، ایٹ چکو تو پی ایچ ڈی نکل آتا ہے۔ اس وقت وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص بھی معاشرے کے لیے ایک بڑا نفع بخش شخص ہوا کرتا تھا۔ اور آج کے بتاؤ ذرا، آج کی پڑھائی نے غرور، تکبر، عناد، بدتمیزی، بے صبری یہ دی ہے۔ پھر ہم یہ کہیں وہ پرانے زمانے کے کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ فائدہ مند تھے یا آج کل کا پڑھا لکھا جاہل ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ پڑھ تو گیا ہے لیکن حضرت صاحب علم کوئی نہیں آیا۔ علم کسی اور بلا کا نام ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے جو شخصیت کو بدلے، اس چیز کا نام ہے جو کرداروں کو بدلے، اس چیز کا نام ہے جو معرفت الہیہ سکھائے۔ جس علم نے تجھے خدا سے دور کر دیا، میں اس کو علم نہیں، میں اس کو جہالت کہتا ہوں۔ تو نے پی ایچ ڈی کی، نماز نہیں پڑھتا، کیوں پی ایچ ڈی کی تینوں رب دے بارے نہیں علم؟ وہ کدی پی ایچ ڈیاں کدے علم لے کے چلو جاؤ، یہ کرداروں کو ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں۔ آج تعلیم کاروبار بن گیا، سب سے سیف، ساؤنڈ اور بہترین کاروبار۔ آپ کھولو اکیڈمیاں، کھولو اسکولوں کی چین کھولو، لاکھوں روپے فیس رکھو، کوئی گارنٹی نہیں پاس ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، بس ٹائم تو تہاڈی فیس آنی چاہیے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، بس کامیاب ہو تسی۔ آج کے دور میں جنا لچا انا اچا۔ ہمارے زمانے کے اندر جو جتنا محنت کرتا تھا، شخصیتیں بدلتا تھا، کردار پیدا کرتا تھا، کردار والے لوگ پیدا کرتا تھا، حضرت جی وہ لوگ ایمان سے سب سے زیادہ عزت والے تھے، وہ کردار والے تھے، وہ پارس لوگ تھے، پارس لوگ جن کے ساتھ لگنے سے یا ہیرے بنتے تھے یا سونا بنتا تھا یا پھر جواہرات بنتے۔ اور آج کیا ہے؟ آج کوئی گارنٹی نہیں کہ شخصیت ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، کردار ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، یہ کوئی
سلسلہ نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی عظمت اور بلند مقام کے بارے میں بہت ہی معترف تھے. ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد وانہ اعلم الامہ. حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں نے جعفر بن محمد سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا, وہ اس امت کے عظیم عالم تھے. آج عالم ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اے بڑا بڑا عالم ہے, کس چیز کی ضرورت؟ میں آپ کو عرض کروں, ٹک ٹاک پر مشہور ہونا چاہیے, اس کی ریلیں زیادہ ہونی چاہیے, اس کی شہرت زیادہ ہونی چاہیے, یوٹیوب پہ اس کا کنٹینٹ ہونا چاہیے, پیچھے میوزک لگا ہونا چاہیے, آگے جناب اور بڑے بڑے گڑبڑ قسم کے پروگرام لگے ہونے چاہیے, بڑی گاڑی ہونی چاہیے, 4 گارڈ ہونے چاہیے دن. جناب اے سب تو بڑا عالم, کہانیاں سنائے, کسے سنائے, بس یہ سب سے بڑا عالم. آج علم کا معیار یہ رکھ دیا گیا ہے, بڑا گھر, بڑی گاڑی, شہرت, ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کا تعارف ہونا چاہیے, اس کا جناب پرومو ہونا چاہیے. یہ آج سب سے بڑا آدمی. ناچ لیا, اس کا ناچنا پسند آ گیا, ہوئے 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 بڑا کمال ہو گیا. بے شرمی بے حیائی جتنی زیادہ دکھا دی وہ اتنا اچھا آدمی ہے, واہ جی واہ کیا بات ہے جی, پیسے والا آدمی. ہمارے دور میں جو قرآن پر عبور رکھتا تھا, جو حدیث پر عبور رکھتا تھا, اس دور کے اندر جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, امام جعفر صادق کا دور, خیر القرون کا دور, صحابہ کا دور, اہل بیت کا دور, اولیاء اللہ کا دور, اس کے اندر جو جتنا قرآن میں عبور رکھتا, جتنا حدیث میں عبور رکھتا, جتنا مسائل میں عبور رکھتا, وہ اتنا ہی زیادہ بڑا عالم مانا جاتا تھا. اب قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا عالم, سب سے زیادہ متقی, سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. آج وہ چیزیں کدھر گئیں؟ آج وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا جی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ اقدس ہے جی. آپ فرماتے ہیں یہ امام اعظم کون ہے؟ ہمارے امام. امام اعظم کون ہے؟ ہمارے امام. ٹھیک ہے جی. مولانا تبیان القرآن چکو ذرا. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ 27 صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد ہیں. 27 صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کی خیر کرے. میں آپ کو ایک اور عرض کروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 27 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. یہ دعا ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اثر ہے. امام اعظم, امام بخاری اس وقت حدیث میں سب سے زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد سے 21 روایات امام بخاری نے لی, جو ایک واسطے کے ساتھ, 2 واسطوں کے ساتھ سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی. اس کو سنائیات بھی کہا جاتا ہے, ثلاثیات بھی کہا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام محدثین, امام مسلم ہو, امام بخاری ہو, کوئی بھی جناب محدث ہو, وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اتنا بڑا فقیہ عالم, وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارتا, حضرت نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ ان کا کردار تھا. اتنا بڑا امام, صحابہ کا شاگرد, وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے, خانوادہ رسالت سے جو میں نے 2 سال استفادہ کیا ہے, حقیقت میں وہی میرا گولڈن پیریڈ تھا. یہ بہت بڑا جگرا چاہیے. آج کے بڑے پیر صاحب الف ہیں, بے ہیں, جیم ہیں, ان سے پوچھو جناب آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ وہ ٹھوک کہے گا میرے تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں, میرے تو بڑا عالم کوئی. یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے جی. میں نے اس لیے یہ عرض کیا کہ میں آپ کو وہ عبارت بھی سناؤں.
پہلے اور آج حضرت ابا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا، کہتے ہیں قال اما واللہ لقد سألت عنها خیرا سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنیا مقتثرا واعتجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك وضع عنك العمام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم۔ حضرت ابو ثعلبہ بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا بہترین وقت ہے جس وقت میں ہم باہر نکلیں، کون سا بدترین وقت ہے جس وقت کے اندر ہم گھروں میں بیٹھ جائیں یا ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی 4341 نمبر روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سوال کیا تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا جس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر روک دی جائے، جس وقت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا روک دیا جائے، اس وقت چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ آج مجھے یہ بتائیے معاشرے کے اندر یہ جو برائی پھیل رہی ہے یہ برے لوگوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، برے لوگ پہلے بھی موجود تھے، برے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت برائی اس لیے پھیل رہی ہے نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا ہے۔ جس وقت استاد اپنے شاگرد سے ڈر کے اس کو نصیحت نہ کرے، جس وقت باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے اس کو سیدھا راستہ نہ بتائے، یہ لمحے فکریہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، جس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر بند کر دیا جائے پھر چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، بخل بڑھ گیا، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لوگ اپنی جیبوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت ہم نے تو عجیب عجیب نظارے دیکھے ہیں، ہمارے پاس تو مائیں روتی ہوئی آئی ہیں، باپ روتے ہوئے آئے ہیں، سکا بیٹا پڑھ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اچھا بھلا کمانے والا ہے، لیکن ہمیں ایک ٹکا نہیں دیتا، ہم بھوک سے مر گئے۔ یہ تمہارے لاہور کے اندر بوڑھوں کے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو۔ ایک بابے کا انٹرویو چھپا جس کے 7 بیٹے تھے، ایک ڈاکٹر تھا، ایک بریگیڈیئر تھا، ایک انجینئر تھا، ایک وکیل تھا، 3 باہر تھے، 7 بیٹوں کا باپ یتیم خانے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لاہور کی بات ہے جی۔ اے بابے دا یتیم خانہ تے جا کے ویکھو، ماما دے 8 پتر، دیاں نہیں پتر کمان والے تو بیٹھے نے جناب اوتھے۔ جیڑی قوم اپنے پیو نو نہیں پال سکتی، جیڑی قوم اپنی ماں نو نہیں سنبھال سکتی، حضرت وہ اللہ کی راہ میں کیا دے گی؟ پہلے تو یہاں پہ خرچ کرو نا۔ تیرا باپ بھکاری بن کے رہ گیا، تیری ماں بھکارن بن کے رہ گئی، اور اتنی جگہ نہیں ہے تیرے گھر میں، اور ایک وقت کی روٹی تو بندہ فقیر کو بھی ڈال دیتا ہے یار۔ اور یہ قوم اپنے ماں باپ کو روٹی نہیں دے سکتے، ایک وقت کے کھانا کتنا کھا لیں گے وہ؟ 3 روٹیاں 4 روٹیاں، اور اتنے تو امیروں کے کتے کھا جاتے ہیں جتنی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت دیکھنا یہ زمانہ آ جائے لوگ بخل پر جناب رہنمائی کرنے لگیں، بخل کی اطاعت کرنے لگیں، جیبوں کو سمیٹنے لگیں، پھر آقا جی نے فرمایا چپ کر کے اندر بیٹھ جانا۔ آقا جی نے فرمایا جس وقت خواہش کے نفس کی اتباع کی جا رہی ہو اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہو، میں صحیح ہاں، میری گل سن، تو چپ کر، میری گل سن، میری گل سن، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو غلط کہہ رہے ہیں، تو غلط کہہ رہے ہیں، وہ رائے کا احترام گیا بھاڑ میں۔
آج علم کا مباحثہ گیا بھاڑ میں، آج مجادلے ہیں، تو غلط ہیں میں ٹھیک ہاں، میرا گھر بڑا ہونا چاہیے، دنیا مرتی مر جائے۔ حضرت اللہ سے ڈر کے تاریخ انسانی، آپ لوگ بھی سیانے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، تاریخ انسانی کے اندر جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی ایک رہنما، ایک لیڈر مجھے ایسا بتا دو، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں، میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کے اندر کوئی ایک بادشاہ ایسا دکھا دو، کوئی ایسا کامیاب امیر رہنما دکھا دو جس نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہو، ان کے حقوق کو نہ کھایا ہو، ان کے معاملات کو نہ بگاڑا ہو، جنہوں نے جانیں نہ لی ہوں، لاکھوں انسانوں کے آہوں سسکیوں کے اوپر، ان کی جانوں کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر، ان کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد جتنا بڑا ظالم تھا، جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا ہے، وہ اتنا اونچے مقام پر بیٹھا ہے۔ مجھے آپ پوری انسانیت میں ایک مثال ایسی دکھائیں جس نے ایک قطرہ خون کا نہ بہایا ہو، جس نے ایک بندے کا حق نہ کھایا ہو، جس نے کسی ایک کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، جس نے کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی ایک کے ساتھ کوئی جھگڑا لڑائی نہ کی ہو، لیکن وہ وقت کا سب سے بڑا کامیاب ترین حاکم وقت ہو۔ مجھے پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے، ہم ان کو کیا روئیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر فرعون زندہ ہے، نمرود زندہ ہے، حامان زندہ ہے، شداد زندہ ہے، ہم خواہشات کے پیروی کرنے والے بن چکے ہیں۔ جتنا بڑا توحید کا دعوے دار ہوتا ہے اتنا زیادہ دنیا کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اتنا خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے۔ میں جناب بڑا توحید پرست ہوں، تو اس سے بڑا مشرک کی کوئی نہیں۔ جس کے گھر میں ماں تڑپ جائے، جس کے گھر میں باپ تڑپ جائے، توحید کہاں پہ لے کے پھر رہا ہے؟ تجھے کون سا دین لے کے پھر رہا ہے؟ کون سا مذہب لے کے پھر رہا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تمام لوگوں سے الگ ہو کر عزلت نشین ہو جا، پھر چپ کر کے اپنے گھر کا دروازہ کھول، اندر بڑھ کے بیٹھا، پھر باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ 40 سال پہلے کی دنیا کو دیکھو، آج وہ آنکھیں بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے 40 سال پہلے کا دور دیکھا ہے، آج وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آج کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بے ثباتی کیا آج کی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ دور آج کے دور میں سملیرٹی نظر آ رہی ہے؟ اس دور میں صرف ایک فکر ہوتی تھی، اچھے کردار کا مالک ہو کے مر جا، آخرت میں مقام ملے گا، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے۔ اس وقت پرواہ نہیں کی جاتی تھی کون کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت کسی سخی کو کچھ برا بھی کہہ دیا جاتا تھا، سخی اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں تھا، وہ سخی کی زبان پر ہوتا تھا، اس کا کردار اس کے ساتھ، میرا کردار میرے ساتھ۔ میں اب کسی بندے کے کہنے پر اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دوں؟ سخی کا کردار آج اس کے ساتھ، آج کے سخی کی عالم یہ ہے، جب تک اٹھاؤ نہیں، جب تک ایک بے وقوف آدمی کو آئنسٹائن نہ بنا دو، جب تک بخیل آدمی کو آپ حاتم طئی نہ بنا دو، وہ اپنی جیبوں کے دروازوں کو نہیں کھولتا، تو نہیں دینا۔ آج تو عالم یہ ہے، مسجدوں کے اندر بھی جو چندہ دیتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر لگے بل بورڈ لگے، اشتہار لگے کہ چودھری صاحب نے، فلانے صاحب نے، فلانے چودھری نے اینے پیسے دیتے نے، 4 بندے دیکھن، تو نے اللہ کو دیا ہے کہ تو نے شہرت کے لیے دیا ہے؟ یوٹیوب والے بڑی زبردست قسم دی ایڈورٹائزمنٹ کر لیندے، بڑے بڑے ادارے آ گئے ایڈورٹائز کرانا ہے تو پتر انہوں نے دے، تو ادھر کیوں دے رہے، ادھر کی لین آ گیا؟ یہ دنیا وکھرے دنیا ہے۔ آج کل پیسہ، معیار، دنیا، یہ ساری چیزیں، ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، علم، حدیث، فن، یہ چیزیں معنی رکھتی تھی۔ آج تو تعلیم بھی ایک وہ ہو گیا کاروبار۔ ہمارے دور میں اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن معاشرے کے لیے مفید اور خاندان والوں کے لیے بڑے زبردست لوگ، جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا، انہوں نے اپنے گھر بنائے، اکثر نے، اللہ ماشاءاللہ کسی کا رہ گیا ہو، ورنہ انہوں نے محنتیں کی۔ کتنے پڑھے ہوئے؟ 4 پڑھے ہوئے، 5 پڑھے ہوئے، بڑے کوئی زیادہ پڑھے ہوئے تھے تو 10 پڑھے ہوئے تھے۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر بنائے، اپنے ٹھیے بنائے، اپنے ٹھکانے بنائے، اپنے کاروبار بنائے، اچھی نوکریاں کی۔ آج کا ایم اے پڑھا ہوا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا بنایا؟ وہ میٹرک والا اچھا تھا یا آج کا ایم اے پاس اچھا ہے؟ آج کا بزنس مینجمنٹ جس کا ٹیگ لائن ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹیگ لائن چل رہی ہیں۔
وہ کدھر گئے منڈے پڑھے لکھے ریڑیاں لا کے پھر دیں. پھر وہ تعلیم اچھی سی یا یہ تعلیم اچھی سی؟ آج کا بچہ ناکام کیوں ہے؟ ہمارے دور کا بچہ کامیاب کیوں تھا؟ صرف ایک چیز ہے، بیچ میں سے کردار کو کھینچ لیا گیا، کردار ختم کر دیا ہے. آج کردار نظر نہیں آتا، ہر طرف پڑھے لکھے، ہمیں وہ نمونے پڑھے لکھے وہ آتے تھے ایک زمانے میں، گڑیاں لے کے نا جی، لکڑیوں کے بڑاوے لے کے انگلیوں پہ نچاتے تھے. آج صرف بڑاوے ہیں. آج ہمیں پڑھا لکھا فائدہ مند کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک موٹی سی مثال، آج تمہارے پورے ملک پاکستان کے اندر نیٹ کو بند کر دیا جائے، ٹیکنالوجی کو بند کر دیا جائے، کنے لوگ کمان گئے تھے، کنے بھوکے رہن گئے تھے، کنے کھان گئے؟ دس دو. ہمارے دور کے بندوں کے اندر فن تھا، لائٹ نہیں بھی تھی کما رہے تھے. یہ کردار ہے ہمارے اہل بیت اطہار کا، یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ کردار ہے آج سے 40 سال کے پہلے کی جنریشن کا. اور آج کی جنریشن کے اندر ناکامی کی ایک بڑی وجہ جنریشن گیپ ہے. آج اس بلا نے ہمیں اپنی ماں سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، دادے سے دور کر دیا. رات کو میرے سسر تشریف لائے، وہ تشریف فرما ہیں. رات ہم 1-2 بجے تک صرف ان کی زندگی کے ہم حالات سنتے رہے. 83 سال عمر ہے ان کی. ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے جو ہے لمحات کو اور اپنے ان تمام قدموں کو آپ نے پار کیا ہے، ہم وہ سنتے رہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادے سے، اپنے باپ سے، اپنے سسر سے، اپنے بڑوں سے ان کی زندگی کی اسٹرگل سنتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. اس بلا نے وہ ٹائم چھین لیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین اور دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے.